بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح کا تعلق شہر مکہ میں قبیلہ قریش کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ ان کی شخصیت قدرتی و فطری طور پر انتہائی پرکشش تھی۔ چہرہ روشن، بدن دبلا پتلا اور قد دراز تھا۔ لوگ انہیں اس دبلی پتلی اور لمبی تلوار سے مشابہ قرار دیا کرتے تھے، جو اپنے دبلے پن کے باوجود اپنی تیز دھار اور بھرپور کاٹ کی وجہ سے دشمنوں کے لیے پیغام اجل ہوا کرتی ہے۔ مکہ شہر میں دین اسلام کا سورج طلوع ہونے سے قبل ہی حضرت ابو عبیدہ کی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ خاص دوستی اور قربت تھی۔ دونوں میں بہت گہرے روابط تھے۔ چنانچہ ظہور اسلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کے نتیجے میں حضرت ابو عبیدہ مشرف باسلام ہوئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ السابقین الاولین یعنی بلائی میں سبھی لوگوں پر سبقت لے جانے والوں میں سے تھے، یعنی وہ عظیم ترین افراد جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا کہ جب مسلمانوں کے لیے بہت ہی مظلومیت اور بے بسی و بے چارگی کا زمانہ چل رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ان کے لیے عظیم خوشخبریاں ہیں اور انہیں قرآن کریم میں السابقین الاولین کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ حضرت ابو عبیدہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی۔ قبول اسلام کے بعد تکالیف، مصائب و آلام اور آزمائشوں کا دور شروع ہوا۔ دین اسلام کے اس ابتدائی دور میں جب مشرکین مکہ کی طرف سے اظہار ثانیوں کا سلسلہ عروج بھرتا، تب نبوت کے 5ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے پر بہت سے مسلمان مکہ سے ملک حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے۔ انہی مہاجرین حبشہ میں حضرت ابو عبیدہ بھی شامل تھے۔ مکی دور ہو یا ہجرت حبشہ یا ہجرت مدینہ کے بعد کا دور، کفار مکہ کی طرف سے اہل ایمان کے خلاف سازشوں اور اذیت رسانیوں کے سلسلے مختلف شکلوں میں بدستور جاری ہی رہے۔ ایسے میں حضرت ابو عبیدہ راہ حق میں ہر قدم پر اور ہر موڑ پر ان تمام تر مصائب و آلام کا بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ جسمانی، مالی، نفسیاتی، غرضہ کہ ہر قسم کی تکالیف اور آزمائشوں کا نہایت جرأت و بہادری کے ساتھ سامنا کرتے رہے۔ آخر ایک ایسا دن بھی آیا کہ جب معاملہ حد سے گزر گیا۔ ایسی آزمائش سامنے آ کھڑی ہوئی کہ جس کا تصور بھی جان لیوا ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال بدر کے میدان میں جب حضرت ابو عبیدہ دشمنوں پر انتہائی بہادری و دلیری کے ساتھ جپٹ رہے تھے، کیفیت یہ تھی کہ وہ جس طرف لپکتے ادھر دشمنوں کی صفوں کی صفیں الٹ جاتی۔ یوں وہ مسلسل کبھی بجلی بن کر دشمن پر گر رہے تھے اور کبھی قہر بن کر ٹوٹ رہے تھے۔ ایسے میں وہاں ایک ایسا شخص تھا جو بار بار ان کے سامنے آ جاتا، گویا اس نے بس انہی پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ یہ اس سے بچتے
وہ پھر سامنے آ جاتا، یہ کتراتے مگر وہ پھر راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا، انہیں للکارتا کہ آؤ میرا سامنا کرو، ذرا میرے ساتھ قوت آزمائی کر کے دیکھو۔ آخر ایک جگہ اس شخص نے ابو عبیدہ کا راستہ روک لیا اور بار بار للکارا۔ اب ابو عبیدہ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس نے اپنی تلوار بلند کی، ابو عبیدہ نے بھی بلند کی، دونوں تلواریں پوری قوت کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرائیں، اور پھر ظاہر ہے کہ نتیجہ تو وہی برآمد ہونا تھا، یعنی ایک غالب اور دوسرا مغلوب۔ چنانچہ ابو عبیدہ فاتح و غالب رہے۔ یوں وہ شخص ابو عبیدہ کے ہاتھوں بدر کے میدان میں مارا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے اس موقع پر کتنی کوشش کی تھی اس شخص سے کترانے کی، مگر اس نے تو مجبور ہی کر دیا تھا۔ وہ شخص کون تھا؟ ابو عبیدہ کے لیے یہ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ اگر کوئی سنے گا تو شاید یقین نہیں کرے گا، اور اگر یقین کرے گا تو پھر شاید اپنے ہوش و حواس برقرار نہیں رکھ سکے گا، کیونکہ یہ شخص ابو عبیدہ کا باپ تھا۔ دراصل ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا بلکہ باطل کو قتل کیا۔ جزاک اللہ۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں جی، بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔